بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة لم يكن الذين كفروا نہ تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے والمشرکین اور مشرکین منفکین باز آنے والے حتی تأتیہم البینہ یہاں تک کہ پہنچے ان کے پاس کھلی بات رسول من اللہ ایک رسول اللہ کی طرف سے یتلو صحفا مطہرہ
پڑھتا ہوا ورق پاک کیے ہوئے یا پاکیزہ، فیہا کتب قیمہ، اس میں لکھی ہوئی ہیں کتابیں مضبوط۔ یہ سورہ لم یکن کے بھی نام سے اور سورہ بریہ کے نام سے کئی ناموں سے قرآن مجید کے مصاحف میں مذکور ہے۔ جیسا آپ سنتے چلے آئے ہیں، سورہ العلق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی پہلی وحی رکھی گئی ہے، اور اس میں جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ اس وحی کو انسانوں تک پہنچائیں۔ اس کے پیچھے سند اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور علم کا سرچشمہ وہی ہے، اور وہی صحیح ہدایت دے سکتا ہے۔ اس طرح قرآن مجید کا نزول شروع ہوا۔ اس کے بعد والی صورت میں قرآن مجید کی عظمت اور اس کا مقام، پھر اس بات کی تاکید کہ اس کے اتارنے والے ہم ہیں، اور ہم نے اس کو اس رات میں اتارا ہے جس میں ہزاروں مہینوں ہزاروں برسوں کا کام انجام پاتا ہے، اور جو سلامتی اور امن کا پیغام لے کر کتاب آئی ہے، سلامتی اور امن کی رات ہے، لیلۃ القدر۔ یہ سورج جو سورہ القدر کے فوراً بعد آتی ہے، اس سورت میں ایک طرف تو یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے، اور قرآن مجید کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کو جھٹلانے پر، اس کو نہ ماننے پر، اس کا انکار کرنے پر کمر باندھے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں آئی، کوئی روشنی نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اپنا کبر اور حسد، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ان کو روکے ہوئے ہیں۔ پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا اور مشرکین، یہ باز آنے والے نہیں ہیں، ہٹنے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ آ جائے، یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ پہنچے۔ امام راضی واحدی کا قول نقل کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں اپنے تفسیر اور تعویل اور نظم کے لحاظ سے یہ آیت بڑی مشکل آیت، اور اکثر تفسیر کرنے والوں نے اس کا مطلب سمجھنے میں صحیح بات نہیں سمجھی۔ اس پر اگر ہم غور کریں تو اس میں ایک بات تو بہت صاف اور واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ دو گروہوں کا ذکر ہے، ایک گروہ اہل کتاب ہے اور دوسرا گروہ مشرکین کا گروہ ہے۔ اہل کتاب وہ ہیں جو اپنے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کوئی ہدایت رکھتے ہیں، وہ بگڑی ہوئی شکل میں ہو، تحریف شدہ صورت میں ہو، تو پہلے ضائع ہو چکی ہو لیکن کچھ حصے باقی رہ گئے ہوں، لیکن بہرحال وہ ایک آسمانی الہی کتاب کو رکھنے کے دعوے دار ہیں اور اس پر عمل کے بھی دعوے دار ہیں، ان کی مثال یہودی اور عیسائی ہیں۔ اس کے بعد ہم مسلمان آگے بڑھے تو بعض علماء نے مجوسیوں کو، پارسیوں کو جو عاطف پرست ہیں، ان کو بھی اس میں شامل کیا کہ ان کے پاس بھی یہ کتاب موجود ہے، اور جب مسلمان ہندوستان پہنچے تو انہوں نے یہاں پر بعض ہندوؤں کے گروہوں کو بھی اس میں شامل کیا کہ ان کے پاس بھی وید کے نام کی کتاب ہے۔ اگرچہ قرآن مجید نے جگہ جگہ اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جو اہل کتاب ہیں وہ بھی کفر اور شرک کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے، یہ بھی شرک ہے، لیکن اس نے کہیں ان پر مشرکین کا لیبل نہیں لگایا، کہیں ان کو مشرکین کے گروہ میں شامل نہیں کیا، اس لیے کہ اپنے ذوق میں وہ اپنے آپ کو مشرک نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اپنے آپ کو موحد سمجھتے ہیں۔ یہودی تو ہے ہی موحد، توحید کے علمبردار، عیسائی بھی
تین خدا ماننے کے باوجود یہی سمجھتے ہیں کہ ہم توحید کے اوپر عامل ہیں اور توحیدی کے قائل ہیں۔ ہندوؤں کے اندر بھی بہت سارے گروہ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو توحید کے قائل ہیں، اور یہ جو ہم نے پتھر کی صورت بنا رکھی ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے ذہن میں حاضر کرنے کے لیے۔ بال قرآن مجید نے دو گروہوں کے درمیان تقسیم کر دیا، اور اس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت اہل کتاب جو قرآن مجید کے سامنے تھے وہ عیسائی یہودی تھے، وہ مشرکین مکے کے مشرکین جن کے پاس کوئی صحیفہ موجود نہیں تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی تعلیمات ان کے پاس ضرور تھی۔ یہ قرآن مجید کی ایک حکمت ہے تبلیغ و دعوت کی، اور اس سے یہ اصول بھی نکلتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی اگر کفر و شرک کی بیماریاں پائی جاتی ہیں تو ان پر کافر و مشرک ہونے کا فتویٰ فوراً لگانا صحیح روش نہیں ہے۔ قرآن مجید نے تو عیسائیوں یہودیوں کو بھی اعلانیہ کافر و مشرک نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ یہ اہل کتاب ہے، انہوں نے کفر کی روش اختیار کی، کفر کے اعمال کیے، شرک میں پڑ گئے، یہ نہیں کہا کہ یہ مشرک ہیں۔ اور یہ ایسا میں نے آپ سے کہا کہ دعوت کی تبلیغ کی بھی حکمت ہے، اور ان کے اس دعوے کے ذریعے ان کو توحید کی طرف لانے کا طریقہ بھی۔ اس کے ایک معنی تو بہت صاف اور واضح یہ ہیں کہ جب تک کہ بینہ نہ آئے، جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو جو کفر کے فساد کے اندر مبتلا تھے ان کا یہ فساد ایسا تھا کہ بینہ کے آئے بغیر ان کا اس سے نکلنا اور باز آنا اور ہٹنا ممکن نہیں تھا۔ پکا کے معنی یہ ہے کسی چیز کو کسی چیز سے الگ کر لینا، کسی چیز کو کاٹ دینا، کسی کو کسی سے باز رکھنا، کسی کی گردن چھڑانا۔ فک رقبۃ قرآن لفظ استعمال کرتا ہے، غلاموں کو آزاد کرنا، اس کے لیے بھی وہ فک کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ یہ معنی دراصل باز آنے یا ہٹ جانے یا اس سے نجات پانے، ان تمام معنوں کے اندر یہ لفظ آئے گا، اور یہ پھر اس کے معنی یوں ہوں گے کہ جس وقت کے حضور تشریف لائے تو قرآن مجید نازل ہوا، جس کی پہلی وحی سورہ العلق میں موجود ہے اور جس کا ذکر سورہ القدر میں بھی آ چکا ہے، تو فرمایا گیا کہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ جو فساد اور کفر اور ظلم اہل کتاب مشرکین کے درمیان پھیل چکا ہے اس سے یہ لوگ نکل نہیں سکتے تھے جب تک کہ ان کے پاس بینہ نہ آ جائے۔ نہ تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ بینہ کا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے، کن معنوں میں استعمال کیا؟ بینہ کے معنی ایسی بات جو بالکل کھلی ہوئی ہو، روشن ہو، واضح ہو، اور جس بات میں اتنی قطعیت ہو، یقینی ہو کہ اس کے بعد کسی اور دلیل کی حجت کی گنجائش اس میں نہ رہے۔ تو قرآن مجید میں بینہ کا لفظ بڑی کثرت کے ساتھ وحی الہی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو کتاب آتی ہے، جو وحی آتی ہے، اس کے لیے بینہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ کے بے شمار رسولوں نے کہا کہ میں بینہ کے اوپر تھا۔ جو اللہ کی طرف سے دل کے اندر ہدایت ڈالی جاتی ہے روشن، اس کے لیے بینہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ لوگوں کے پاس بینہ آ گئی اہل کتاب سے، اور اس میں بینہ کے ساتھ ہدایت اور رحمت کے لفظ بھی استعمال ہوئے ہیں، یہ قرآن مجید کے لیے۔ چنانچہ بعض لوگوں کے نزدیک اس کا مطلب قرآن مجید ہے جو کہ اللہ نے اپنے آخری نبی پر نازل کیا، اس کا ذکر کے مسلسل سلسلہ بیان میں چلا آ رہا ہے، یعنی وہی اور وہی جو کہ قرآن کی صورت میں نازل ہوئی۔ دوسری نظر سے جس سے پہلے سے آپ دیکھیں تو رسول کا لفظ قرآن مجید میں دو معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک تو وہ فرشتہ جو اللہ کی طرف سے اللہ کی رسالت کا پیغام لے کر اللہ کے نبی اور رسول کے پاس آتا ہے، تو فرشتے کے لیے بھی، جبریل امین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رسول کا لفظ استعمال، رسول کریم جہاں کہا ہے اور بھی جگہ استعمال ہوا ہے، رسول کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور ایک رسول کا لفظ تو ظاہر ہے کہ اس رسول کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے اپنا رسول بنایا۔ انسانوں میں سے اللہ نے اپنے آخری نبی کو رسول بنا کر جب بھیجا تو اگر وہ بینہ ہیں، اس کے صاف معنی یہ ہے کہ رسول کا ذکر یہاں اس طرح ہو رہا ہے
کہ رسول تو خود اپنی ذات میں اپنی رسالت کے اوپر اتنی روشن دلیل ہے کہ اس کے بعد اس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہ رسول اگر وہ کتاب لے کر نہ آتے اس کو کہ وہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کی وہ تلاوت کر رہے ہیں، اس کا چرچا کر رہے ہیں، اس کا پیغام پہنچا رہے ہیں، تو انسان کے لیے اس دور میں کفر اور شرک کی گندگی اور فساد سے نکلنا ممکن نہ ہوتا. اور کسی دور میں بھی اس کے بعد آنے والے انسان کے لیے اس فساد سے اور کفر سے اور شرک سے نکلنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ اسی رسول کا دامن نہ پکڑے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، جو خود بینہ ہے، اپنی ذات میں اپنے اوپر گواہ ہے، جس کا اخلاق، جس کا پیغام، جس کی تعلیمات، جس کی دعوت، جس کی پوری زندگی سب اس بات کے پر گواہ ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے. تو وہی دراصل بینہ ہے. اسی کو قرآن نے بینہ کے طور پہ بات شروع کر دی کہ اللہ کی طرف سے رسول، جو کہ اللہ کی طرف سے صحف، صحیفہ، یہ اور آپ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور لکھے ہوئے اور آپ کے لیے خاص طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے کتاب اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ صحف مطہرہ کے معنی ہے. تو وہ صحیفے جن میں اللہ کی وحی لکھی ہوئی ہے، اور وہی بات کہ اللہ نے اپنی ہدایت، اپنی رضا، اپنی وحی انسان کو الفاظ کے ذریعے اور کتاب کے ذریعے بتائی ہے، کسی اور ذریعے سے نہیں بتائی. مطہرہ کے معنی ہے وہ چیز جو پاک کی ہوئی ہو. قرآن مجید نے مطہرہ کا لفظ کتاب کے لیے کئی معنوں میں استعمال کیا ہے. ایک تو ان معنوں میں کہ یہ کتاب جس ذریعے سے پہنچتی ہے، یعنی اللہ کے فرشتوں کے ذریعے سے لوح محفوظ سے رسول تک، اس کے درمیان اس میں کوئی آمیزش نہیں ہوتی، کوئی اضافہ اور کمی نہیں ہوتی. بائن ہی وہی کتاب جو لوح محفوظ کے اندر موجود ہے وہی اللہ کے رسول تک منتقل ہوتی ہے. اس کو لانے والے لوگ بھی پاکیزہ لوگ. اور پھر اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو کفر و شرک و نفاق اور باطل کی ہر گندگی سے بالکل پاک ہے. کتاب کی تعریف بھی ہو گئی. فیہا کتب قیمہ، ان صحیفوں میں جن کو کہ رسول تلاوت کرتا ہے، یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس کے اندر کتابیں ہیں جو کہ قیمہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. قیمہ کے معنی ہے کہ جو سیدھی ہوں، مستقیم ہوں، مضبوط ہوں، معتدل ہوں اور منصفانہ ہوں. مختلف معنوں میں اپنی جگہ پر قائم بھی ہوں، مستحکم بھی ہوں. لیکن کتب کے کیا معنی ہے؟ کتاب تو ہے ہی، تو یہ کہنا کہ کتاب کے اندر کتب ہیں، اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ کتاب کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کئی معنوں میں استعمال کیا. ایک تو اس کتاب کے لیے کہ جو قرآن مجید کی صورت میں یا اس سے پہلے تورات اور انجیل کی صورت میں یا اور کتابوں کی صورت میں اللہ نے اپنے انبیاء کو دیا. کتاب کا لفظ نوشتہ تقدیر کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے. کتاب کا لفظ اعمال نامے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اور کتاب کا لفظ اللہ نے احکام کے لیے بھی استعمال کیا، حکم کے لیے. کتاب من اللہ، اللہ کی طرف سے لکھ دیا گیا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. تو اس کے بھی دو معنی ہیں جو ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ اسی قرآن مجید کے اندر ان پرانی ساری کتابوں کو محفوظ کر دیا گیا ان کی تعلیم کو جو پہلے نازل ہوئی. اور دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو احکام ہیں، یہ احکام جو ہیں یہ بڑے سیدھے، سادے، صاف، مستقیم، مضبوط، محکم احکام ہیں جو اس میں لکھے ہوئے ہیں. کتب کے معنی کتابیں نہیں ہیں بلکہ کتب کے معنی اللہ کے وہ احکام ہیں. اور بعض لوگوں نے جو ساری تعلیمات ہیں تو قرآن مجید نے دی ہیں جو سب اسی صفت کے حامل ہیں. تو یہ صحیفوں کے اندر موجود ہے. جیسا میں نے آپ سے کہا کہ یہ آیت اس لحاظ سے مشکل سمجھی گئی ہے کہ اس کو تفسیر کس طرح کی جائے، اس سے کیا بات سمجھی جائے. یہ قرآن مجید نے نہیں کہا کہ کفر کس چیز سے کیا لوگوں نے، لیکن اس کے معنی صاف ہے کہ جس نے رسالت محمدی کا انکار کیا، قرآن مجید کا انکار کیا، یا بعض لوگوں کے نزدیک اس میں کفر کی ہر صورت شامل ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے لیکن اس کی صفات کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی کفر ہے. کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے تو
تو وہ بھی کفر ہے، کوئی اللہ کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی کفر ہے، کوئی اللہ کے احکام کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی کفر ہے۔ ان ساری کفر کی شکلوں کو اللہ نے قرآن مجید میں مختلف جگہ بیان فرمایا ہے کہ کفر کی ساری شکلیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اور قرآن مجید کے نازل ہونے کی علت اور غایت جس کا ذکر کے چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ انسان اس کفر کی لعنت سے نکل سکے۔ اگر یہ کھلی روشن کتاب نہ آتی، یا اگر اللہ کا رسول اس کھلی روشن کتاب کو لے کر نہ آتا جس کی کہ تلاوت فرما رہے ہیں، جس کو پہنچا رہے ہیں، جو لکھی ہوئی کتاب ہے، جو کہ ہر گندگی، آلائش، نقص اور کمزوری سے پاک ہے، اور جس کے اندر وہ احکام اور تعلیمات دی گئی ہیں جو کہ سیدھی، سادی، صاف و مستقیم ہیں، تو انسان کے لیے، انسانیت کے لیے چھٹی صدی عیسوی میں بھی کفر و شرک کی لعنت سے نکلنا ممکن نہ ہوتا، اور آنے والے کسی دور میں آج بھی اسی بینہ، اسی رسول اور اسی کتاب کے بغیر انسانیت کے لیے ان تمام لعنتوں اور عذابوں اور تکالیف اور مشکلات اور مسائل سے نکلنا ممکن نہیں ہے جو کہ کفر و شرک کی وجہ سے انسان کے حصے میں۔ اس پر ایک اور پہلو سے غور کریں، اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ دراصل ان اہل کتاب اور مشرکین کا قول نقل کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت تک کفر نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ ان کے پاس کوئی بینہ نہ آ جائے، اور بینہ جو صورت میں طلب کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آسمان سے کوئی فرشتہ نازل ہو اور کتاب لے کر آئے اور اس کتاب کو ان کی نگاہوں کے سامنے پڑھ کر سنائے، اس کے بعد وہ کفر چھوڑ کر ایمان کی روش پر آئے۔ یہی بات قرآن مجید میں مختلف جگہ نقل کی گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں اترتا اور ورق کیوں نہیں آتے، ہم خود ان کو چھو کے کیوں نہیں دیکھتے کہ اللہ کی کتاب کیا ہے، اور وہ جس طرح حضرت موسیٰ کو الواح پر لکھ کر تورات دی گئی تو کیا قرآن مجید لکھ کر کیوں نہیں حوالے کی گئی، اور فرمایا گیا ہے کہ یہودی بار بار کہتے ہیں کہ یہ لے کر آؤ، یہودی تو اس سے پہلے یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اللہ کو ہم کو دکھاؤ تو ہم مانیں گے، تو اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ دراصل یہ ان کا قول ہے، کہ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم کو ایسا معجزہ دکھایا جائے جب کہیں جا کر ہم اس کو مانیں گے، اور اس میں احکام بھی لکھے ہوئے موجود ہوں اس طرح کے تورات میں لکھے ہوئے تھے، اور یہ جو زبانی مختلف باتیں ہیں لکھی ہوئی ہیں ان کو ہم ماننے والے نہیں۔ دونوں میں سے جو معنی بھی ہم لیں، جیسا میں نے کہا قرآن مجید میں جو مختلف معنی مفسر سمجھتے ہیں، میں عموماً مختلف معنی بیان نہیں کرتا، لیکن جب میں بیان کر دیتا ہوں تو اس سے یہ نہیں کہ ان معنیوں کے اندر کوئی دوسرے سے مخالف معنی، ایک دوسرے سے متضاد معنی ہیں۔ اگر ہم بینہ کے معنی قرآن مجید لیں یا حضور کی ذات سے لیں یا جبریل علیہ السلام سے لیں تو آپ دیکھیں کہ ایک ہی بات کے تین پہلو ہیں۔ حضور بھی رسول اس لیے تھے کہ آپ کو اللہ نے قرآن مجید کی نعمت دی، اور رسالت کا فریضہ یہ تھا کہ آپ قرآن مجید کی نعمت کو انسانوں تک پہنچائیں۔ تو حضور اور قرآن مجید اور جبریل امین ان تینوں میں ہدایت کے پہلو سے کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ ایک ہی بات کی آپ سمجھیے کہ تین مختلف پہلو ہیں کہ جو واضح ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ بات یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، جو لوگ کے کفر کی روش پر گامزن ہیں، یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ آ جائے، اور یا یہ کہ یہ کفر کی اس سے لعنت سے نہیں نکلیں گے جب تک کہ یہ اس کی پیروی نہیں کریں گے جو کہ کتاب اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں، اس رسول کی پیروی نہیں کریں گے جو اس کتاب کو لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اور جو تفرقہ پیدا ہو گیا، انکار ہوا، پھوٹ پڑ گئی، الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کے درمیان میں ان لوگوں نے تفرقہ اختیار کیا جن کی کتاب دی گئی، تو وہ سوائے اس کے نہیں ہوا کہ ان کے پاس اس کے بعد ہوئی کہ ان کے پاس بینہ آ چکی۔ یہ دراصل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بینہ کا آ جانا بھی اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ جو ہر جھٹکی اور ضد اور غرور کے اندر مبتلا ہو، جس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو، اس کی خشیت نہ ہو، وہ ہدایت کو پالے گا۔ جس کی مثال اہل کتاب موجود ہے۔ اہل کتاب نے طرح طرح کے معجزات کا مطالبہ کیا اور سب معجزات ان کو دکھائے گئے۔ یہودیوں کے اوپر من سلوا بھی اترا،
کوہ طور کا پہاڑ بھی ان کے سروں پر کھڑا کر دیا گیا، ان کو لکھ کر طبی کتاب دی گئی، اور بے شمار معجزات ہیں جو ان کے سامنے آئے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ اسی طرح جب یہودیوں کے درمیان حضرت مسیح علیہ السلام آئے تو انہوں نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا، مٹی کے پرندے بنائے، وہ ان کے معجزے سے اڑنے لگے، چوری اچھے ہو گئے، اندھے دیکھنے لگے، مفلوج چلنے لگے۔ لیکن وہ یہودی جو کہ نہ ماننے پر تلے ہوئے تھے، جو اپنے بارے میں بڑائی کا زوم رکھتے تھے، استکبار اور کبر کی بیماری کے اندر مبتلا تھے، جن کو حسد کی بیماری تھی، وہ آنکھیں رکھنے کے باوجود نہیں دیکھ سکے، اور اس کے باوجود کہ وہ چل سکتے تھے وہ صحیح راہ پہ نہیں چلے، اور اس کے باوجود کہ وہ اخلاقی طور پہ مردہ ہو چکے تھے، انہوں نے اس حضرت عیسیٰ کے پیغام سے زندگی حاصل نہیں کی، حضرت عیسیٰ لے کر آئے۔ تو بینہ آنے کے بعد بھی اہل کتاب کی مثال سامنے ہے کہ وہ انکار و کفر کی راہ پر چلے گئے۔ تو بینہ کا آنا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے، اس کا ذکر کے سورت کے آخر میں جا کر کیا جائے۔ پھر فرمایا کہ فما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ ذلک الدین القیم۔ اور ان کو جو حکم دیا گیا وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو، اپنی بندگی کو اس کے واسطے خالص کر کے، اور ہر طرف سے کٹ کے اسی کے بن کر، اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی ہے راہ مضبوط، یا یہی ہے راہ مضبوط لوگوں کی۔ پھر فرمایا کہ یہ جو معجزات کی تلاش ہے، اگر وہ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ لوگ کفر کے اندر مبتلا ہیں، تو دین کے مطالبات تو بڑے سیدھے، صاف اور مختصر ہیں، اور ہمیشہ یہی رہے ہیں۔ دین کوئی گنجلک، پیچیدہ، مشکل چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت آتی ہے، وہ کوئی الجھی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو بہت موٹی موٹی 3 باتوں کے اوپر مشتمل ہے۔ اگر کہ یہ 3 باتیں اپنے اندر پورے دین کو سمیٹ لیتی ہیں۔ ایک یہ کہ صرف اللہ کی بندگی کریں اور خالص نیت کے ساتھ کریں۔ مخلصین کے معنی ہے کہ صرف اللہ کے لیے کریں، نیت بھی خالص ہو، اور پوری زندگی اللہ کی بندگی میں دیں، اس کے ٹکڑے نہ کریں، کچھ حصہ اللہ کی بندگی میں دیں اور کچھ حصہ اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کی بندگی میں دیں۔ اخلاص کے دونوں معنی ہیں، ایک معنی یہ کہ نیت خالص ہو اللہ کے لیے، اور دوسرے کی پوری زندگی اور پوری بندگی صرف اللہ کے لیے خالص ہو۔ دین کا ترجمہ زندگی بھی لوگوں نے کیا ہے اور دین کا ترجمہ بندگی بھی کیا ہے، مطلب ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہ ہو۔ اسی اخلاص کو پھر کھول کے بیان فرمایا حنفاء، 2 صفات بیان کی اللہ کی بندگی کی، ایک یہ کہ مخلصین ہو، دوسری یہ کہ حنفاء ہو۔ حنفاء کے معنی یہ ہے کہ جو سب سے کٹ کر اور صرف اللہ کا ہو جائے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی طرف توجہ نہ ہو۔ توجہ کے معنی یہ نہیں کہ جیسا انسان کی توجہ انسان کی طرف ہوتی ہے، باپ کی بیٹے کی طرف ہوتی ہے، جس طرح معبود اور آقا کی طرف توجہ ہوتی ہے، یہ توجہ اللہ کے علاوہ کسی کی طرف نہ ہو۔ اور کیونکہ حنیف کا لفظ قرآن مجید نے بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا ہے، اس لیے بہت سے ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ ابراہیم کی راہ پر چلو، یعنی اس مخلصی میں اور اس اخلاص میں، اللہ کی بندگی میں وہ طریقہ اختیار کرو کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ترجمہ میرے سامنے ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حنفاء کا ترجمہ یہ کہ ابراہیم کی راہ پر بندگی کرو، اللہ کی اپنی زندگی کو، بندگی کو اس کے واسطے خالص کر کے ابراہیم کی راہ اختیار کرو۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا اور ہر طرف سے رخ موڑ لیا، اس طرح انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں کسی ڈوبنے والی چیز سے محبت نہیں کرتا، انی لا احب العافلین، اور ہر چیز ڈوبنے والی ہے دنیا کی، میری محبت صرف اللہ کے لیے جو کبھی ڈوبنے والا نہیں ہے، کبھی اس کو زوال نہیں ہے، ہلاک نہیں ہے، فنا نہیں ہے۔ اور اس طرح انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے حوالے کر دی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، نماز، قربانی، جینا مرنا سب اللہ کے لیے۔ اور جس طرح وہ العافلین،
اور ہر چیز ڈوبنے والی ہے دنیا کی، میری محبت صرف اللہ کے لیے، کبھی ڈوبنے والا نہیں ہے، کبھی اس کو زوال نہیں ہے، ہلاک نہیں ہے، فنا نہیں ہے۔ اور اس طرح ہم نے اپنی پوری زندگی اللہ کے حوالے کر دی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، نماز، قربانی، جینا مرنا سب اللہ کے لیے۔ اور جس طرح وہ ہر وقت آمادہ رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے وہ اس کی اطاعت کریں، اس قال لہ رب اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب بھی ان کے رب نے ان سے کہا کہ یہ کام کرو، اس راہ کو اختیار کرو، یہ میری اطاعت کرو، حاضر تھے، لبیک میں حاضر ہوں اور اس کی اطاعت ہے۔ یہ حنفا میں دراصل اگر کوئی اس کا ماڈل ہے حنفا کا، حنیف کا، تو وہ ماڈل ابراہیم علیہ السلام، اسی لیے لوگوں نے ترجمہ اس کا ابراہیم کی راہ پر کر دیا۔ ایک تو یہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی، یہ اس کا حکم ہر زمانے میں ہر نبی کی زبان سے سب سے پہلا حکم یہی دیا گیا۔ یہ بات جو قرآن مجید نے دوسری جگہ بہت کھول کے بیان کر دی ہے کہ جو بھی رسول اللہ کا آیا وہ سب ایک ہی پیغام لے کر آیا۔ ایک تو یہ بات فرمائی کہ ہر قوم میں اللہ کا رسول ضرور آیا، چاہے ہندوستان میں بھی آیا ہوگا اور جگہ بھی آیا ہوگا، ہم اگر سب کے نام قرآن نہ بیان کیے تو یہ بھی بیان فرمایا کہ بعض کے ہم نے نام لے دیے ہیں اور بیان کیا ہے، بعض کے ہم نے نام نہیں لیے، سب کے نام نہیں دیے گئے، اہل عرب ان سے متعلق نہیں گئے، ان کے نام نہیں دیے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے ہر قوم میں اپنا نبی اپنا پیغمبر بھیجا، وہ سب کو ایک ہی پیغام لے کر بھیجا۔ سب کا پیغام یہ تھا کہ صرف اللہ کی بندگی کرو، صرف اس کو اپنا الہ بناؤ، اپنی زندگی کو اس کے لیے خالص کر لو، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے علاوہ جو بھی اللہ سے باغی ہو، جو بھی طاغوت ہو، اس سے اپنے آپ کو دور کر لو۔ یہ ہر نبی کا پیغام تھا، لا الہ الا انا فاعبدون۔ تو یہ پیغام تھا، یہی ہم نے دیا۔ اور دوسری بات ہم نے یہ حکم دیا کہ یقیم الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں۔ نماز کا قائم کرنا جب قرآن مجید اس طریقے سے استعمال کرتا ہے تو یہ دراصل صرف اس بات کے معنی نہیں ہوتے کہ رسمی ایک مذہبی عبادت کو آدمی بجا لائے، بلکہ نماز انسان کے بدن، روح، جسم، ذہن، زبان، سب جتنی اس کی شخصیت ہے، اس شخصیت کو اللہ کی بندگی میں لا کر حاضر کر دینا اور ڈال دینا، اس کا نام نماز ہے۔ رخ بھی اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، سینے کا رخ بھی اللہ کی طرف ہوتا ہے، چہرے کا رخ بھی اللہ کی طرف ہوتا ہے، نگاہیں بھی اللہ کی طرف ہوتی ہیں، کھڑا بھی آدمی اللہ کے حضور میں ہوتا ہے، جھکتا ہے اس کے سامنے، بیٹھتا ہے اس کے سامنے، پیشانی ٹیکتا ہے اس کے سامنے، زبان سے جو کچھ نکلتا ہے اس کی تعریف و تسبیح و تکبیر ہوتی ہے، ذہن میں اسی کا خیال ہوتا ہے، اسی کی محبت ہوتی ہے۔ تو نماز دراصل ایک چھوٹا سا ماڈل ہے، پیمانہ ہے ناپنے کا کہ یہ مومن کی پوری زندگی کسی نماز کا نمونہ ہونا چاہیے۔ پھر وہ سیاست کرے، معیشت کرے، تجارت کرے، خاندانی زندگی میں جائے، بیوی بچوں کے پاس جائے، جہاں بھی جائے، اس کے سارے بدن کے افعال اور اعمال، اس کا ذہن، اس کی زبان، اس کا قول، سب اللہ کی بندگی میں ہے۔ ان معنوں میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، اور نماز بحیثیت اس رسمی عبادت سے جیسے ہم اور آپ پڑھتے ہیں، وہ دراصل اسی کی علامت ہے، اسی کی تربیت ہے، اسی کا نشان ہے، اسی کے لیے تیار کرتی ہے کہ پوری زندگی اللہ کی بندگی میں اس طریقے سے چلی جائے۔ اور دوسرا جو حکم بار بار دیا گیا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا، وہ بھی اس لیے ہے کہ جسم اور بدن اور ذہن اور دل اور دماغ کے علاوہ جو کچھ قبضے میں ہے وہ دنیا ہے، دنیا کا مال ہے، مکان ہے، جائیداد ہے، فیکٹری ہے، کارخانے ہیں، فرنیچر ہے، گھر ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب مال ہے، اور اس مال میں سے بھی کو اللہ کی بندگی میں لا کر دیں، اور اس میں سے جو حصہ اسے مقرر فرما دیا ہے وہ حصہ نکال کر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ دراصل تعلیمات ہیں، بالکل سیدھی اور صاف تعلیمات ہیں، ان میں کوئی اینچ پینچ نہیں ہے، کوئی ہیر پھیر نہیں ہے، سمجھنے کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو لوگ معجزات کی تلاش میں ہیں، معجزات کیا کر بتائیں گے؟ تعلیمات تو اللہ کی بڑی واضح اور صاف ہے۔ ہر نبی یہی تعلیم لے کر آیا ہے، اور جن کو بھی کتاب دی گئی ان کے پاس ہر کتاب میں یہی تعلیم لکھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد بھی انہوں نے کفر انکار کی رائے اختیار کی، تو پھر بینہ آنے کے بعد بھی اگر کی، وحی آنے کے بعد بھی کی، اللہ کے رسول آنے کے بعد بھی کی، دراصل اس تعلیم سے انہوں نے جس کا حکم دیا گیا تھا اس سے منہ موڑا۔ اس کا ذکر جو قرآن مجید نے بار بار فرما دیا ہے، یہودی عیسائیوں کے ضمن میں بھی، مشرکین کے تذکرے کے اندر بھی، کہ ایک تو بندگی کے اندر شرک و کفر پیدا ہوا، دوسرے اللہ کے علاوہ دوسرے معبود داخل ہو گئے، تیسرے نماز کو بھی ضائع کر دیا، نماز ایک رسم بن کر رہ گئی، اور اپنی لوگ نماز کے علاوہ خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات،
نماز کو ضائع کر دیا. نماز کو ضائع کرنا ہے تو نماز کو چھوڑنا ہے، اور وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں، جو کہ پڑھنے والے رہے، بلکہ یہ اکثر نے نماز کو ترک کر دیا. لیکن جو پڑھنے والے بھی رہے انہوں نے بھی ان معنوں میں نماز کو بہت اکثریت نے ضائع کیا کہ نماز سے پوری زندگی جس طرح اللہ کی بندگی میں جانا چاہیے، اثر ہونا چاہیے، آدمی کو منکرات سے دور ہونا چاہیے. نماز جو ہے یہ فحشا اور منکر سے روکتی ہے، سارے کھلے گناہوں سے اور سارے منکر سے. اگر نماز پڑھے آدمی اور اس کے بعد وہی کام کرتا رہے، اور نماز پڑھ کے 5 وقت وہ اس نہر میں غسل کے لیے داخل ہو، وہ ساری گندگیاں اور آلائشیں لے کر اس طرح چلا جائے، آپ یہاں پر آئیں، سنیں، بیٹھ کر چلے جائیں، کوئی اثر نماز کا آپ کے اوپر نہ پڑے، تو نماز کو ضائع کرنا. ٹریننگ کورس پورا آپ کا ہو گیا، کوئی اثر زندگی پر نہیں پڑا تو ٹریننگ کورس سے ضائع گیا. آپ نے کورس پورا پڑھا، حاصل کچھ نہیں کیا، کتاب پوری پڑھی، پلے کچھ نہیں پڑھا، اس کے معنی ہے کہ نماز ضائع ہو گئی. اور زکات کا بھی یہی ہوا، یا تو لوگوں نے دینا چھوڑ دیا، یا دیا جس کو تقسیم کا طریقہ ایسا نکالا کہ یا تو بڑے بڑے جو دین کے نام لینے والے ہیں ان کا حصہ بن گئی زکات، اور یا پھر لوگوں نے نام و نمود کے لیے لائنیں لگا دی تو زکات تقسیم کرنا شروع کر دی. تو زکات کا نظام بھی جو ہے وہ درم برم ہو گیا. حالانکہ یہی بس دین قیم ہے. دین القیمہ کو عربی گرامر کے لحاظ سے بھی 2 طرح معنی ہوتے ہیں. ایک یہ کہ یہ دین اس ملت کا دین ہے جو کہ ملت قیمہ ہے، جو کہ صحیح راستے پر قائم ہے اور جو محکم امت ہے. اور ایک معنی یہ بھی کہ صفت موصوف ہے کہ یہ دین ہی ایسا ہے، یہی وہ مضبوط دین ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی. اب یہ جو آیات ہوئی، 5 آیات ہوئی، ان پر اگر آپ ایک لحاظ سے غور کریں، اس میں جو بات آ گئی ہے وہ دونوں باتیں بہت صاف ہو گئی. پہلی بات تو یہ صاف ہو گئی کہ دراصل تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو بھی ہدایت بھیجی وہ سیدھی صاف سچی 3 باتوں پر مشتمل تھی. ایک یہ کہ آدمی ہر طرف سے کٹ کر اللہ کا ہو جائے، صرف اس کی بندگی کرے، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرے، اپنی نیت کو، زندگی کو اس کے لیے خالص کر دے، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اسی کے حوالے کر دے، اور اس کے لیے پھر نماز کو ادا کرے، نماز کو قائم کرے، اور اپنے مال دنیا میں سے وہ حصہ نکال لے دوسروں کے لیے جو اللہ نے مقرر فرما دیا. اس کو نہ سمجھنا مشکل ہے، نہ یہ جاننا مشکل ہے کہ مطالبہ کس لیے ہے، لیکن کیونکہ یہ انسان کے حسد اور کبر اور دنیا پرستی کی نظر ہو جاتا ہے، تو جن کے دل اللہ کی خشیت سے خالی ہوتے ہیں وہ پھر نہیں مان کے دیتے. نماز بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، مال نکالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اپنی بندگی کو اللہ کے لیے خالص رکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پھر مان کے نہیں دیتے، اور پھر ان کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے کتاب بھی آئے اور رسول بھی آئے. لیکن اس کو بھی وہی لوگ مانتے ہیں جن کی صفات ابھی آپ کو آئندہ اسی صورت میں آگے چل کے ملیں گے. اس کے بعد پھر یہ دونوں گروہ جو ہوئے ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، ان کا مقام کیا ہے اللہ کے نظام، اس کو بیان فرمایا. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ. جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین، یہ جہنم کی آگ میں ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں، شر البریہ، بدترین مخلوق ہیں. تو 2 باتوں کا ذکر فرمایا، ایک نار جہنم جس میں ہمیشہ رہنا ہے، دوسرے یہ کہ مخلوق ایسی جو ساری مخلوق میں بدترین مخلوق. یہ دونوں باتیں بھی اگر آپ دیکھیں تو پیچھے سے اسی سلسلہ کلام میں چلی آ رہی ہیں جو پہلی صورتوں میں بیان ہو چکا ہے. انسان کے بارے میں کہا گیا کہ ہم نے اس کو آخر تقویم میں پیدا کیا، بہترین صلاحیتوں سے آراستہ کیا ہے، لیکن جب وہ نیچے گرتا ہے تو اتنا نیچے گرتا ہے، اتنا نیچے گرتا ہے کہ کوئی مثال دوسری مخلوق سے نہیں کر سکتی. جو تباہی مچاتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، ظلم ڈھاتا ہے، فساد پیدا کرتا ہے، پھر جانور بھی اس کے مقابلے میں پیچھے رہ جاتے ہیں. اور جو لوگ کے آنکھیں دیکھنے کے بعد نہ دیکھیں، تو کان رکھنے کے باوجود نہ سنیں، اور عقل رکھنے کے باوجود نہ سوچیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک ھم کالانعام بل اضل. یہ لوگ تو چارپایوں اور جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ برے اور گمراہ ہیں. تو 2 باتیں یہاں پر بیان ہو گئی. ایک بات تو یہی کہ یہ لوگ دراصل بدترین مخلوق ہیں، کیونکہ جو لوگ کے حق کا انکار کر رہے تھے حضور کے زمانے میں،
ان کے انکار کی ایک بڑی وجہ ان کا کبر تھا، ان کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تھا کہ ہم تو سردار ہیں، ہمارے پاس مال و دولت ہے اور ہم تو اس منصب کے اوپر فائز ہیں. اس لیے یہاں پر اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ضرب لگائی. تو فرمایا کہ جو لوگ یہ کریں وہ اپنے آپ کو اعلیٰ اور برتر نہ سمجھیں، بلکہ یہ تو اللہ کے سارے مخلوق میں کچھ جانور بھی شامل ہیں، ان سے بھی برتر مخلوق. تو دوسرے کو ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے جس میں ہمیشہ رہنا ہے. دوسرا گروہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہ وہ لوگ ہیں ساری مخلوق میں سب سے بہتر. تو جو برتری کا اور بہتری کا معیار ہے وہ نام، نسل، رنگ، دولت نہیں ہے، بلکہ وہ ایمان اور عمل صالح اور اخلاق ہے. جن لوگوں نے انکار کی روش اختیار کی وہ اللہ کی مخلوق میں بدترین مخلوق ہے. جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کی راہ اختیار کی وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق ہے. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا. ان کا بدلہ، ان کی جزا ان کے رب کے پاس باغ ہیں، ہمیشہ رہنے والے باغ. ان کے درمیان نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صرف جنتوں کا ذکر فرما دیا، لیکن آپ غور فرمائیں کہ اس چھوٹی سی آیت میں اللہ نے جو فضل اور رحمت اور کرم فرمائی ہے، جو مومنین کے لیے محفوظ رکھا ہے جنت آخرت میں، اس کے بہت سارے پہلو ہمارے سامنے کھول کر رکھے. ایک تو فرمایا کہ یہ ان کے جزا ہے جو ان کو ملے گی، اور یہ عند ربہم، ان کے رب کے پاس یہ جزا ہے کہ جس کے بدلہ ملنے والا ہے بدلہ تو اسی کی مناسبت سے ملتا ہے. یعنی جو دینے والے کا مقام ہے بدلہ تو اس دینے والے کے مقام کی مناسبت سے. تو وہ ان کا رب ہے، اور رب کے اندر وہ سب کچھ آ گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے، جس کی پرورش اور اس کی نعمتیں اور اس کی طرف سے فراوانیاں اور بخششیں اور عطائیں، یہ سب تو ہم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں کتنی بے پناہ ہیں جو انسانوں کو، وہ کافروں کو، مشرکوں کو، سب کو دے رہا ہے. اسی رب کے پاس ان کے ایمان اور عمل صالح کا بدلہ جو ہے وہ محفوظ ہے. وہ جنتوں کی صورت میں، باغات کی صورت میں، وہ باغات جس کی خصوصیت یہ بیان ہوئی ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. اصل میں دنیا کی عارضی زندگی جہاں ہر لمحے، ہر لہجہ، ہر چیز کے چھن جانے کا خوف آدمی کے اوپر طاری رہتا ہے. کب سانس بند ہو جائے گا جان چلی جائے گی، کب مکان مال جو اللہ نے دیا ہے چھن جائے گا کوئی نہیں جانتا. کوئی جو رشتے دار ان کے درمیان آدمی زندگی بسر کر رہا ہے کب کوئی مر جائے گا یہ بھی انسان کو نہیں معلوم. کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو ختم ہونے کے خطرے سے محفوظ ہے. اس کے مقابلے میں پھر بار بار کہا گیا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. تو ایک اور پہلے جو بار بار واضح کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے تحت کا ترجمہ لوگ نیچے کرتے ہیں، لیکن دراصل نیچے نہر سے تھوڑی سی زمین کے نیچے ہی ہوتی ہے، اس لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے. اس کو زیادہ صحیح مطلب سمجھ میں آتا ہے اگر یہ کہا جائے کہ ان کے درمیان، باغات کے درمیان نہریں بھی بہ رہی ہیں. نہروں کے بہنے سے جو تصویر اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے لا کر رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تازگی اور شادابی اور اس باغ کے باقی رہنے کا پورا انتظام خود باغ کے اندر ہے. یہ باغ کیسا ہے، یہ نہریں کیسی ہیں، یہ ہم نہیں جان سکتے، اس لیے کہ یہ عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے اور یہ ان علوم غیبی میں سے جس کا علم انسان کو نہیں ہو سکتا، لیکن جو انسان کا تصور ہو سکتا ہے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کا جگہ کا، اس کے لیے قرآن مجید نے ہماری زبان کے الفاظ استعمال کیے ہیں. اور جہاں پر کہ باغ بھی ہو اور باغ کی سیرابی کا انتظام بھی باغ کے اندر ہی موجود ہو، اس کے معنی ہے کہ وہ تو ہمیشہ تر و تازہ اور شاداب بھی رہے گا اور اس کے اندر جو پھل آئیں گے وہ بھی سب بہت اچھے ہوں گے. تو فرمایا خالدین فیہا ابدا، یعنی باغ بھی ہمیشہ رہنے والے ہیں، جنات عدن، اور جو اس میں جائیں گے وہ بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہ بھی دو باتیں الگ الگ جو کہی گئی ہیں کہ ایک ہی بات نہیں ہے. آپ کہیں تو ایک ہی بات ہو گئی، ایک بات نہیں ہے، بلکہ ایک طرف سے باغات کی یہ صفت بیان ہوئی ہے کہ یہ وہ ہیں دنیا کے سارے باغ اور محل اور مال و اسباب، ان کے مقابلے میں یہ وہ باغ ہیں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور جو اس میں جا کر داخل ہوں گے تو وہ بھی اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، خالدین فیہا ابدا.
اور یہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اس میں پھر آدمی کو موت نہیں آئے گی کسی کے، اور موت جو ہے ہمیشہ کے لیے، سوائے اس موت کے جس کے ذریعے آدمی اللہ کے پاس پہنچے گا، تو جنت میں کوئی موت نہیں آئے گی۔ تو یہ سارے کے سارے انعامات ان کے لیے ہیں کہ جو مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، اور جو اللہ کی سیدھے صاف دین کو قبول فرما لیں، اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، اسی کے بن جائیں، اور اس کی بندگی اپنے جسم اور جان کے ساتھ بھی کریں، اور اس کی بندگی اپنے مال اور اپنی ساری جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دنیا کے لیے ان کے ساتھ بھی کریں۔ پھر یہاں پر بھی ان نعمتوں کا بیان ختم نہیں ہوا، بلکہ آگے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ یہ یعنی جنت کے علاوہ اس نے ایک اور مزید جو ذکر فرمایا، یہ فرمایا کہ یہ نعمتیں جو اللہ کی ہیں یہ تو آدمی کو حاصل ہی ہوں گی، اس سے بڑھ کر نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں ایک بندے کے لیے، ایک غلام کے لیے، ایک آقا کے لیے اپنے آقا کی رضامندی اور خوشنودی سے بڑا اور کوئی انعام نہیں ہو سکتا، جتنا بھی مل جائے، لیکن کسی بھی جگہ جس کو آدمی اپنے لیے محترم سمجھتا ہو، جس سے محبت کرتا ہو، جس کا اپنے آپ کو غلام سمجھتا ہو، اس کی ایک نگاہ جو ہے وہ اس کے لیے ساری دنیا کی ساری اور دوسری نعمتوں کے اوپر سے زیادہ قیمتی اور زیادہ اس کو محبوب ہوتی ہے۔ بیٹے اور باپ کے تعلق دیکھ لیجیے، باپ بیٹے کو کچھ بھی دیتا جائے، لیکن محبت کی بات اور محبت کی نظر اور محبت کا ہاتھ یہ بیٹے کے لیے سب سے بڑھ کر نعمت ہوتی ہے۔ تو یہ دراصل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی، جو کچھ ان کو دیا جائے گا وہ اس پر نہال و خوش۔ سورہ والضحیٰ میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ کہا تھا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو اللہ اتنا دے گا کہ آپ نہال ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ یہاں پر یہ انعام اس نے سب کے لیے عام کر دیا جو آپ کی پیروی کریں گے، کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا دے گا راضی ہو کر کہ وہ اللہ سے راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو پکارے گا اور وہ جواب میں کہیں گے کہ ہم حاضر ہیں اور آپ نے ہم کو سب کچھ دے دیا ہے۔ پوچھے گا کہ تم خوش ہو، فرمائیں کہیں گے کہ ہم خوش ہیں، آپ نے ہم کو اتنا دیا ہے، اس کے بعد کیا گنجائش۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے اپنے اس انعام کا ذکر فرمایا کہ میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں۔ دنیا میں جو اللہ کی ناراضگی کا ڈر لگا رہتا ہے، جو ڈر لگا رہنا چاہیے، اور جس ناراضگی کے ڈر سے ہی آدمی جنت میں داخل ہوگا، وہ تو دنیا میں بہت ضروری ہے، لیکن آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، کوئی خوف اور ڈر انسان کو نہیں ہوگا۔ آخر میں فرمایا ذالک لمن خشی ربہ، یہ جنت اور یہ رضامندی یہ سب کی سب اس کے لیے ہے جو کہ اپنے رب سے ڈرا۔ ہمارے یہاں ایک ہی لفظ ڈرنے کا، عربی زبان میں کئی الفاظ اس کے لیے قرآن مجید میں استعمال کیے ہیں، خشیت کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، خوف کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ خوف تو ہوتا ہے کسی اندیشے کا کہ یہ نہ ہو جائے، اس کا خوف اور ڈر ہوتا ہے۔ خشیت کا لفظ جو ہے دراصل یہ اس خوف اور ڈر کے معنوں میں نہیں استعمال ہوا جو کسی کی طاقت دیکھ کر، کسی کی قدرت دیکھ کر، کسی سے سزا ملنے کا ڈر، اس قسم کا ڈر خشیت میں نہیں ہے، بلکہ خشیت کا ڈر جو ہے کسی کی عظمت اور اس کا جلال اور اس کا مقام سے جو دل کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، وہ خشیت کے لفظ سے عربی زبان میں بھی اور قرآن مجید میں اس کے لیے خشیت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ جو عظمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ دو پہلو سے ہے۔ ایک عظمت تو اس کی اس پہلو سے ہے کہ اس کی قدرت اتنی زبردست ہے، ساری کائنات اس کی مٹھی میں ہے، یہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کی مرضی سے ہوتا ہے، حکم اس کا چلتا ہے، سارے کام اس کے کیے ہوئے ہیں، ہر چیز اس کی بخشی ہوئی ہے، اس کا جلال اور اس کی طاقت اور اس کی قوت اور اس کا اقتدار۔ لیکن ایک اس کی عظمت کا پہلو ہمارے اوپر اس کی نعمتوں کی صورت ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی خشیت کا ذکر اور جگہ کیا ہے وہاں پر اس کا رشتہ اپنی صفت الرحمان سے جوڑا ہے، من خشی الرحمان، جو کہ رحمان سے ڈرا۔ اب آپ غور کریں کہ ان دونوں الفاظ کو ایک ساتھ جوڑنے میں جو بات ہم کو سمجھائی گئی ہے دراصل یہ ہے کہ اللہ سے خوف یہ نہیں کہا عذاب دینے والے خدا سے ڈرا، یہ نہیں بیان کیا، انتقام لینے والے خدا سے ڈرا یہ نہیں بیان کیا، جس کا عذاب شدید ہے اس سے آدمی ڈرا یہ نہیں کہا، بلکہ رحمان سے ڈرا۔ اور اس کے معنی جس کو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوا اور پھر یہ ڈر لگا کہ اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو یہ نعمتیں مجھ سے چھین جائیں گی، وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور قیامت کے روز پھر میرے حصے میں وہ نعمتیں نہیں آئیں گی جن کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے۔
یہ دراصل رحمان کی خشیت ہے، یہ عذاب کی خشیت نہیں ہے، بلکہ من خشی الرحمن بالغیب، اور غیب کی حالت میں، بغیر اس کے کہ وہ رحمان کو دیکھے اور بغیر اس کے کہ وہ رحمان کے انعامات کو دیکھے، وہ اللہ سے، اس رحمان سے خشیت اور خوف اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یہ سارا جو ہے انعام اس کے لیے۔ یہ جو قرآن مجید کا انداز بیان ہے، یہ صرف بیانیہ نہیں ہوتا وہ بیان کر دے کہ یہ اس کے لیے، بلکہ اس کے اندر نسخہ بھی ہوتا ہے، اور نسخہ دراصل یہ ہے کہ اچھی مخلوق بننے کے لیے اور اللہ کے پاس جنتوں میں داخل ہونے کے لیے اور وہ بدلہ اور اجر وصول کرنے کے لیے جو اس کے پاس محفوظ ہے، جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح کا، اور ایمان اور عمل صالح کا راستہ جو چیز کے ہموار کرتی ہے، جس سے اس پہ چلنا آسان ہوتا ہے، اس میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ آدمی اللہ سے راضی ہے۔ یہاں پر تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جنت کا بیان ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی جو آدمی اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو، اس کے حکم پر راضی ہو، جو کچھ وہ دے دے اس پر راضی ہو، جو چھین لے اس پر راضی ہو، تو یہ راستہ ایمان اور عمل صالح کا راستہ ہے۔ اور دوسرا جو اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھے اور ڈرتا رہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو، ہر وقت یہ خدشہ دل کو لگا رہے، کوئی قدم ایسا نہ اٹھ جائے، کوئی بات ایسے منہ سے نہ نکل جائے، کوئی پیسہ جیب میں ایسا نہ چلا جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میرے حصے میں۔ یہی طریقہ ہے دراصل اس راستے پہ چلنے کا جس کا ذکر اس سورت کے اندر ہوا ہے اور جس کو بتانے کے لیے قرآن مجید نازل ہے۔ یہ پوری سورت، اگرچہ جو صورتیں اب قرآن مجید میں آ رہی ہیں ان کے لحاظ سے ذرا طویل ہے، لیکن یہ کہ اس میں قرآن مجید کے نزول کا جو ذکر شروع ہوا تھا اس کو یہاں پر لا کر اب ختم کر دیا گیا اور بتا دیا گیا ہے قرآن مجید کا نازل ہونا اس قرآن کے بغیر اور اس پیغمبر کے بغیر کفر اور شرک کی گندگیوں سے نکل کر ایمان اور عمل صالح کی راہ پر آنا ممکن نہیں ہے۔ نہ اس وقت ممکن تھا جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، نہ آج 20ویں صدی کے اندر اس کا امکان ہے۔ اور ایمان اور عمل صالح کی راہ ہی آدمی کو بہترین مخلوق بناتی ہے۔ انسان تو اونچا اٹھتا چلا جاتا ہے، اس سے اونچا کوئی انسان نہیں رہتا۔ اس کے بعد اللہ کی خشیت اسی چیز سے پیدا ہوتی ہے کہ آدمی کو اللہ سے ملاقات کا، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا اور اپنے اعمال کے جواب دینے کا اس کا پورا یقین ہے۔ پھر آگے کی جو 3 صورتیں آئیں گی، سورہ زلزال اور سورہ عادیات اور سورہ القاریہ، وہ تینوں پھر آخرت کے مضمون کو لیں گی، اس لیے کہ وہی خشیت کو پیدا کرنے کا نسخہ ہے۔ قرآن مجید صرف ایسی کتاب نہیں ہے جو چیزوں کو بیان کر کے گزر جائے، بلکہ وہ تو ایک معلم ہے، میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا، ایک مدرس ہے، ایک مزکی ہے، وہ تدریس کرتا ہے، سکھاتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، اس لیے وہ مضمون اور موقع کی مناسبت سے ان چیزوں کا نقشہ کھینچتا ہے، تصویر سامنے لا کر رکھتا ہے، تعلیم دیتا ہے، ان سے خشیت پیدا ہو اور اللہ کے ساتھ رضا کی کیفیت پیدا ہو۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ سورہ زلزال میں، سورہ ولادیات میں، سورہ القاریہ میں اسی آخرت کا ذکر ہے، اس سے کہ اللہ کی خشیت